بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک یعنی ہمیشہ کے لیے خیر وابستہ کر دی گئی ہے۔ بس جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے تیاری کرتے ہوئے گھوڑا باندھا اور اسی کے راستے کے خاطر ثواب کی نیت سے اس پر خرچ کیا تو اس گھوڑے کا سیر ہونا کہ بھوکا ہونا، سیراب ہونا، پیاسا ہونا اور اس کا پیشاب، یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے ترازو میں کامیابی کا باعث ہوں گی۔ لیکن جس شخص نے گھوڑے کو ریاکاری، شہرت اور اطراحت کے لیے پالا تو اس کے لیے سیر ہونے، بھوکا رہنے یا سیراب ہونے یا پیاسا ہونے اور اس کی لید اور پیشاب، یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے ترازو میں خسارے کا باعث بنیں گی۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے نقطہ نگاہ سے گھوڑوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت زیادہ شغف تھا۔ وہ گھوڑوں کو اپنی اولاد پر فضیلت دیتے تھے۔ جس شخص کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے قوم طعنے دیا کرتی تھی۔ عربوں کے معروف شاعر اشرا نے ایک عرب قبیلے کو اپنے اشعار میں طعنہ دیا کہ تم کیسی قوم ہو جو گھوڑوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ عربوں کے شرفاء اور قبیلوں کے سردار گھوڑوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے، وہ یہ کام خدام اور غلاموں سے نہیں لیتے تھے۔ عربوں کے حکماء کہا کرتے تھے کہ قبیلوں کے سردار اور شرفاء کے لیے 3 کام کرنے میں عار نہیں: والد، مہمان اور گھوڑے کی خدمت، گھڑ سواری اور دوڑ کے مقابلوں میں شرکت قابل فخر ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے کارناموں کو اشعار میں ڈالتے اور عکاس جیسے بڑے میلوں میں ان اشعار کو دہرایا کرتے اور فخر کیا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی گھوڑوں کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے گھوڑے پالنے کی ترغیب دی ہے۔ گھوڑوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ دوستو، عربوں کی گھوڑوں سے محبت کی وجہ سے ہی قرآن مجید میں حب دنیا کی مثال کچھ اس طرح سے بھی دی گئی کہ لوگوں کے لیے مرغوبات، نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشنما بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھوڑوں کی تقریب میں فرمایا کہ جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا اسے روزہ دار کے مثل اجر ملے گا، اور جس نے گھوڑے کو کھلانے، پلانے اور پالنے پر خرچ کیا تو اس کا خرچہ صدقہ شمار کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی گھوڑوں کی پیشانی پر تا قیامت سلامت ثبت رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی تذلیل و تحقیر کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے دم کاٹنے سے، خصی کرنے سے اور پیشانی کے بال کاٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کی فطرت میں اترانا شامل ہے، ایسا کرنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل عکاس کے میلے میں گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے بہترین گھڑ سواروں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قد و قامت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر اچھل کر اور جم کر بیٹھتے، سواری پر بیٹھتے تو پاؤں زمین سے ٹکراتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل اور نسب کا خیال رکھا، اسی قدر گھوڑوں کی نسب و نسل کا بھی خیال رکھا۔ دوستو، عربوں میں معروف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو گھوڑوں سے خاص شغف تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے
کہ مجھے میرے والد سے ورثے میں عزیز ترین مال یہی گھوڑے ملے ہیں۔ دیگر متعدد روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ ان میں اتنے محو ہو گئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سودے ہوئے سے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ گھوڑوں کا شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف نسل کے گھوڑوں کی اپنی اہمیت ہے، مگر عربی النسل گھوڑا دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ خالص النسل گھوڑا بھی ماہرین کے نزدیک کئی درجے رکھتا ہے، کیونکہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت معرفت تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اس قدر محبت کرتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ اسی شغف کی وجہ سے عربوں کے ہاں گھوڑوں کے کئی نام ہیں۔ عربوں کے معروف علماء و مفکرین اور دانشوروں نے گھوڑوں کی اقسام پر کئی کتابیں تصانیف کی ہیں۔ ان کتابوں میں ابن کلبی کی کتاب انساب الخیل یعنی گھوڑوں کی نسلیں، گنجانی کی گھوڑوں کے نام اور نسلیں، اسماء کے گھوڑوں کے متعلق شافی جواب، اور ابن حزیل اندلسی کی خلیفتۃ الفرسان معروف کتابیں ہیں۔ دوستو، عربی کے معروف مفکر علامہ جائز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عربوں کی طرح دنیا کی کوئی قوم نہیں جو گھوڑوں سے اتنا شغف رکھتی ہو، نہ ہی کوئی قوم دنیا میں ایسی ہے جسے عربوں سے زیادہ گھوڑوں کا علم ہو۔ گھوڑے کا عرب کی زندگی سے نہ صرف گہرا تعلق ہے بلکہ یہ ان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کی زبان اور شعر و ادب میں گھوڑوں کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ گھوڑوں نے عرب شعراء کے خیال کی سیرابی کی تو انہوں نے گھوڑوں کی مختلف خصائل و عادات کو شعر میں سمو دیا۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے نہ صرف سواری اور کھیل کے میدان میں استعمال ہوتے بلکہ اہم ترین جنگی سامان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے دانشور اقسم منصفی نے اپنی قوم کو وصیت کی ہے کہ اے میری قوم، گھوڑے پالو اور ان کی تکریم کرنا سیکھو۔ یہ عرب کے قلعے ہیں۔ گھوڑے اپنی منفرد عادات اور خصوصیات کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو مگر گھوڑا لیٹ کر اور کھڑے ہو کر دونوں حالتوں میں سو سکتا ہے۔ گھوڑے کا بچہ پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پالتو گھوڑوں کی عمر 25 برس کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے ایک گھوڑے اولڈ بیلی نے 62 برس کی عمر پائی۔ گھوڑے میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ گھوڑوں کو 5000 سال قبل پالتو بنایا گیا تھا۔ زمینی میملز میں سب سے بڑی آنکھیں گھوڑے کی ہیں۔ آنکھوں کے مخصوص مقام کی وجہ سے گھوڑے تقریباً 360 ڈگری تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 6 کروڑ گھوڑے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ گھوڑے 5 کروڑ برس قبل ارتقاء پذیر ہوئے تھے۔ اگر گھوڑے کو خوراک نہ ملے، صرف پانی ملے تو وہ 20 سے 25 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر وہ صرف 3 سے 6 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ گھوڑے کے دانت گھوڑی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کے غول میں تمام گھوڑے ایک ہی وقت میں نہیں سوتے، ان میں سے ایک کھڑا رہتا ہے تاکہ خطرے سے خبردار کر سکے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس امیزنگ ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔